ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے مفتی محمد مجتبیٰ اور میں ہر سال 7 سال سے قرآن کی خدمت کر رہا ہوں۔ درس نظامی یعنی عالم کورس کی کلاسیں بھی پڑھا رہا ہوں اور قرآن بھی پڑھا رہا ہوں تجوید کے ساتھ۔ میرا اپنا ایک ادارہ ہے اور میں آن لائن قرآن کی کلاسیں بھی لیتا ہوں۔ میں کس طرح قرآن پڑھاتا ہوں، میرا قرآن پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہے، اس پر میں ایک ڈیمو آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو، عورتوں کو، بچیوں کو یا آپ خود قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس میل فیمیل سٹاف بھی ہے اور میں خود بھی پڑھاتا ہوں، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا پڑھانے کا کیا طریقہ کار ہے، چلیں چلتے ہیں اس طریقہ کار کی طرف۔ آج ہم سمجھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر۔ جی ناظرین، آپ سماعت کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اور سماعت بھی کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الف کے اوپر جب زبر زیر پیش آ جائے تب وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ الف پر زبر زیر پیش جزم کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش آ جائے تو پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ اگر حرکات نہ ہو پھر وہ الف کہلاتا ہے۔ الف یعنی حمزہ کو پڑھنے کا، حمزہ کا مخرج کیا ہے؟ حمزہ کا مخرج ہے انتہائی حلق، یعنی ہمارا یہ کھڈا، یہ حلق کی انتہا ہے، یہ حمزہ کے پڑھنے کا مخرج ہے۔ عین، عین یہ وسط حلق یعنی کہ نرگٹ کا کھڈا، اسے کہتے ہیں وسط حلق، یہ عین کے پڑھنے کا مخرج ہے۔ حمزہ زبر آ، عین واو پیش عو، آعو۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ کہلاتا ہے۔ اور حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ کہلاتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ کہلاتا ہے۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اگر میں آسان لفظ میں کہوں تو ہم اس کو 2 سیکنڈ کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اعو، ذال پیش دو، اعوذو۔ زبان کو دانتوں کے کناروں پر رکھ کر پڑھتے ہیں۔ اعوذو، اعوذو، ذال، ذال، اعوذو۔ اس کو زا بھی نہیں پڑھنا، ظا بھی نہیں پڑھنا، اس کو باریک پڑھنا ہے، اور ظا اور زا بالکل مشابہت نہیں کرنی، ذال کی زا کے ساتھ اور ظا کے ساتھ مشابہت نہیں کرنی، بلکہ اس کو پڑھنا ہے ذا، اعوذ باللہ۔ اب لفظ اللہ کے لام کو کب موٹا پڑھنا ہے اور کب باریک پڑھنا ہے؟ یہاں لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا یا باریک پڑھا جائے گا تو قاعدہ سماعت کریں۔ لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے، لفظ اللہ کی لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تب ہم لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کہیں بھی لام آ جائے، لام باریک پڑھا جائے گا، موٹا نہیں پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ، اور ہا، یہ ہا موٹی ہا ہے، یہ گول والی ہا، اس ہا کا مخرج کیا ہے؟ اس ہا کا مخرج ہے انتہائی حلق، یعنی حلق کا آخری حصہ حمزہ اور ہا یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میم زیر می، نون شین زبر نش، منش۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، قرآن میں ایسے الفاظ آتے ہیں جہاں ہم لام تعریف پڑھتے ہیں اور جہاں ہم لام تعریف نہیں پڑھتے۔ مثال کے طور پہ ہم نے یہاں من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا بلکہ ہم یہاں من الشیطان الرجیم پڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ حروف ایسے ہیں جن سے پہلے لام تعریف پڑھا جاتا ہے، کچھ حروف ایسے ہیں جن سے پہلے لام تعریف نہیں پڑھا جاتا، جیسے الف، با، غین، ہا، جیم، کاف، واو، خا، فا، عین، قاف یا میم۔ ان حروف سے پہلے لام تعریف پڑھا جائے گا، ان کے علاوہ لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا۔